بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب چاہے شکر گزار بنے یا نہ شکرا۔ محرم کی چوتھی مجلس ہمیں کربلا کے ایک اہم سبق کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ ہے انتخاب۔ انسان کی پوری زندگی انتخاب کا نام ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر قدم ہر انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، حق یا باطل، وفاداری یا بے وفائی، خدا یا نفس، حسین یا یزید۔ کربلا دراصل اسی انتخاب کا نام ہے۔ عاشورہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ دلوں کی جنگ تھی۔ کچھ لوگ ظاہراً حسین کے قریب تھے مگر دل دنیا کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ ابتدا میں دشمن کے لشکر میں تھے لیکن دل حق کی تلاش میں تھے۔ اسی لیے کربلا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس نے دشمن کے لشکر سے بھی جنتی پیدا کیے۔ قرآن بار بار انسان کے اختیار کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو ثواب و عذاب سے بے معنی ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نہ مکمل جبر ہے اور نہ مکمل اختیار، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک حقیقت ہے۔ کربلا اسی عقیدے کی عملی تفسیر ہے۔ حر کون تھے؟ حضرت حر بن یزید ریاحی کوفہ کے مشہور سپہ سالار تھے۔ بہادر تھے، معزز تھے، مشہور تھے، اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن زیاد نے انہیں 1000 سواروں کے ساتھ روانہ کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک سکیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا وہ حر تھا۔ مگر دیکھیے اہل بیت کی عظمت، امام حسین نے حر کے ساتھ دشمن جیسا سلوک نہیں کیا۔ جب حر کا لشکر امام حسین تک پہنچا تو سخت گرمی تھی، سپاہی پیاس سے بے حال تھے، گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ان سب کو پانی پلاؤ۔ غور کیجئے، جو چند دن بعد پانی بند کرنے والے تھے، حسین علیہ السلام آج انہیں پانی پلا رہے ہیں۔ جو قتل کے ارادے سے آئے تھے، حسین ان کی جان بچا رہے ہیں۔ یہی فرق ہے نبوت کے گھرانے اور ظلم کے نظام میں۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف؟ حر نے عرض کیا، میں آپ کے خلاف جنگ کرنے نہیں آیا، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ امام نے فرمایا، موت تمہارے قریب ہو اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو۔ حر نے عرض کیا، اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ فاطمہ زہرا کا نام میری زبان پر نہیں آ سکتا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ دل کے کسی گوشے میں اہل بیت کی محبت موجود تھی۔ چوتھی محرم تک دشمن کے لشکر بڑھنے لگے۔ کوفہ سے مسلسل فوجیں آ رہی تھیں۔ کربلا کا میدان آہستہ آہستہ ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک طرف بہتر نفوس، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، لیکن حسین علیہ السلام کے چہرے پر اضطراب نہیں، کیونکہ جو خدا کے لیے نکلتا ہے وہ نتائج خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ عزادارو، بعض اوقات انسان ظاہراً غلط جگہ کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا ضمیر ابھی زندہ ہوتا ہے۔ حر انہی لوگوں میں سے تھے۔ ہر گزرتا دن ان کے دل میں اضطراب بڑھا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے، یہ کوئی باغی نہیں، یہ کوئی اقتدار کا طلبگار نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کے دروازے پر جبرائیل سلام کر کے آتا تھا۔ پھر یہ لوگ کیوں محاصرے میں ہیں؟ کربلا میں سب سے بڑی دلیل حسین کا کردار تھا۔ نہ گالی، نہ دھمکی، نہ انتقام، صرف اخلاق، صرف رحمت، صرف حق۔ اسی لیے دشمن کے لشکر میں موجود کئی افراد کے دل بدلنے لگے۔ حق کی سب سے بڑی طاقت اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں ہمیں چند اہم اسباق ملتے ہیں کہ جب تک سانس باقی ہے واپسی ممکن ہے۔ ہدایت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان کا ماضی اس کا مستقبل نہیں۔ اور دشمن کے لشکر میں تھے مگر انجام شہادت پایا۔ اچھا ضمیر انسان کو بچا لیتا ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو ایک لمحے میں راستہ بدل سکتا ہے۔ حسین علیہ السلام رحمت کا دروازہ ہیں، جو ایک قدم بڑھاتا ہے حسین علیہ السلام اسے قبول کر لیتے ہیں۔ عزاداران حسین،
آج کی شب ذرا خیموں کا منظر تصور کیجئے، کربلا کی تاریک رات، دور دور تک خاموش صحرا، خیموں میں اہل حرم موجود ہیں۔ زینب سلام اللہ علیہ بار بار بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہیں، نہ جانے کیوں دل بے چین ہے۔ ادھر سکینہ سلام اللہ علیہ بابا کے زانوں پر سر رکھے بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان یہ لوگ ہمارے ارد گرد کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ کیا جواب دیتے کہ بیٹی یہی لوگ چند دن بعد تمہیں یتیم کریں گے؟ کیا فرماتے کہ یہی لوگ تمہارے خیمے جلائیں گے؟ کیا یہی لوگ تمہارے کانوں سے بالیاں کھینچیں گے؟ کہ یہی لوگ تمہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائیں گے؟ ادھر علی اکبر علیہ السلام خیموں کے باہر کھڑے ہیں، عباس پہرا دے رہے ہیں، اصحاب اپنے امام کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کو اپنی جان کی فکر نہیں، سب کو صرف حسین کی فکر ہے۔ مگر حسین ہر خیمے کو دیکھتے ہیں، کبھی سکینہ کو، کبھی رقیہ کو، کبھی علی اصغر کو، کبھی زینب کو، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ چند دن بعد یہ سب ان کے حوالے نہیں رہیں گے۔ روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے رات کے سناٹے میں آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور عرض کیا پروردگار تو جانتا ہے کہ یہ تیرے نبی کی اولاد ہے، آؤ ماتم کے ساتھ صدا بلند کریں، یا حسین، یا غریب کربلا، یا مظلوم کربلا، یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔